بنو میں تھانہ عثمان زئی کی حدود گربس میں امن کمیٹی کے دفتر پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق 9 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے امن کمیٹی کے ممبران کی جوابی فائرنگ سے 8 حملہ آور زخمی ہوئے۔ بنو میں فتح خیل چوکی پر شرپسندوں کی فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ سیف فریقی سیریز کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی سیریز کا پہلا معرکہ آج نئے نویلے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ سیریز کے 2 میچ لاہور اور 2 کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی محمد رضوان، مچل سینٹنر اور باؤما نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ ہزاروں شائقین کی موجودگی میں قومی ٹیم کے کھلاڑی چیمپئنز ٹرافی کی کٹ پہن کر میدان میں آئے۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ڈھول پر پرفارمنس نے شائقین کا لہو گرمایا۔ عارف لوہار کی شاندار پرفارمنس نے تقریب میں جان ڈال دی۔ شائقین نے مل کر دل دل پاکستان گایا۔ علی ظفر اور آئمہ بیگ نے بھی آواز کا جادو خوب جگایا۔ تقریب میں اسٹیڈیم تیار کرنے والے مزدوروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بھارت کو ہرا کر قوم کے دل جیت لیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ٹیم کو پلان دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں بابر اور رضوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ دونوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ شاہین آفریدی سے بولے، اپنے سسر کے نقش قدم پر چل کر وکٹیں اڑائیں۔ پچھلے مہینوں میں شاندار کرکٹ کھیلنے پر ٹیم کو شاباش دی۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر محسن نقوی کی تعریف، کہا شہباز سپیڈ ماضی کی بات ہے، میں اب محسن سپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ محسن نقوی کی قیادت میں ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ بولے محسن نقوی کی عادت ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں لندن لے کر جاتے ہیں۔ محسن نقوی اب 2500 مزدوروں کو لندن کی سیر کرائیں۔ معاونت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی تعریف کی۔ مزدوروں نے سخت محنت سے دن رات کام کیا، مشکل وقت میں پاک فوج ہماری مدد کو آئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا مختلف کمپنیوں نے جان فشانی سے کام کیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کا ہدف پورا کیا گیا۔ کئی سالوں بعد پاکستان میں بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، ہم سب مل کر اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ محسن نقوی نے ورکرز کے اعزاز میں خصوصی ظہرانہ دیا، مزدوروں سے جا کر ملاقات کی، ساتھ کھانا کھایا اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ مزدوروں کو آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ حیدرآباد میں وکلاء نے ایس ایس پی کے تبادلے کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا۔ صدر ہائی کورٹ بار حیدرآباد ایاز تنیو کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے ہمارے مطالبے پر عمل کر دیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فروخ لنجار کو ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ ایس ایس پی کے تبادلے کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وکیل کے خلاف ایف آئی آر پر وکلاء نے حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دیا تھا۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر آج پاکستان میں یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات اتوار کو ہوں گی۔ شرکت کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب لزمن روانہ۔ وزیر خزانہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مرحوم پرنس کریم آغا خان کے دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے۔ امریکہ میں لاپتہ طیارے کا ملبہ مل گیا۔ حکام کا کہنا ہے طیارہ برفیلے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ریاست الاسکا میں جمعرات کو دوران پرواز طیارہ لاپتہ ہوا تھا۔ پائلٹ سمیت 10 افراد سوار تھے، سب ہلاک ہو گئے، 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج حماس 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرے گا۔ اسرائیل 183 فلسطینی کو چھوڑے گا۔ پہلے مرحلے کے دوران اب تک 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے۔
آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا اور حماس تمام یرغمالی رہا کرے گا۔ چھبیسویں ترمیم کے مقدمے کے فیصلے تک سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی روکی جائے۔ 4 ججوں کا چیف جسٹس پاکستان کو خط۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بن جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججوں نے دوبارہ حلف نہیں اٹھایا اور سینیورٹی فہرست تبدیل کر دی گئی۔ خط میں 10 فروری کا جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی بھی درخواست۔ جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کہا دوبارہ حلف اٹھائے بغیر ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے نئے 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم ایڈیشنل ججز سے حلف لیں گی۔ نئے ججز کی تعیناتی کے بعد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 43 ہو گئی۔ بنگلہ دیش بحریہ کے سربراہ کی GHQ آمد۔ آرمی چیف جنرل سے منیر سے ملاقات۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ بنگلہ دیشی نیول چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف کی۔ کثیر الملکی مشقوں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی بھی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دونوں جانب سے برادرانہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ پاک بحریہ کی زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا آج دوسرا روز۔ گزشتہ روز افتتاحی تقریب 60 سے زائد ملکوں کے بحری اثاثے اور مندوبین، مبصرین اور افسران کی شرکت۔ مشق کا باضابطہ آغاز شریک ملکوں کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں نیول چیف کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ نیول چیف نے کہا امن مشقوں کا خطے میں محفوظ اور سازگار بحری ماحول کے قیام میں اہم کردار ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے خطاب میں کہا امید ہے مشق تمام شریک ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پہلے امن ڈائیلاگ پر پرومو جاری، ویڈیو کو نکارہ امن کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے تمام ثقافتی اور سماجی رنگوں کو اجاگر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ برقے میں فرار ہوتے 3 خوارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ کراچی کے علاقے کورنگی 1 نمبر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ واردات کی CCTV فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق مقتول دوست اور بھائی کے ہمراہ گھر کے قریب بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو واردات کے بعد فرار ہوئے تو مقتول نے ایک کو دبوچ لیا۔ ڈاکو نے فائرنگ کی، ایک گولی مقتول کے پیٹ میں لگی۔ علاقہ مکینوں نے ایک ملزم کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتول سعد اللہ ایک بیٹے کا باپ اور بھائیوں سے سب سے بڑا تھا۔ کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں لڑکی کے قاتل پڑوسی میاں بیوی نکلے۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی نے زیورات اور پیسوں کے لالچ میں لڑکی کو قتل کیا۔ 4 فروری کو گھر سے لڑکی کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔ مقتولہ کے گلے پر رسی کے نشان، زیورات بھی غائب تھے۔ مقتولہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ ملزمان نواب خان اور اہلیہ رخسانہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ کراچی کی سڑکوں پر خونی ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھما، مزید 2 افراد کی جان چلی گئی۔ شیر شاہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ٹینکر سے ٹکرا کر جاں بحق، 40 سالہ شخص موقع پر دم توڑ گیا۔ ٹینکر ڈرائیور اور کلینر فرار۔ CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ سڑک کے بیچ میں کھڑی منی بس بھی حادثے کی وجہ بنی۔ کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 1 شخص زخمی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की नज़रें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। वफाकी मुलाजमीन का जबरी इस्तीफ़ों के खिलाफ एहतजाज अदालत से रुजू कर लिया। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख मुलाजमीन को मुसाफ़ी होने की पेशकश की थी। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे। ट्रंप इंतजामिया अब तक 8,276 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर चुकी है। आईसीसी पर पाबंदियां जराइम के लिए इस्तिस्ना तस्वुर होंगी। 70 से ज़ायद ममालिक ने खबरदार कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और हॉलैंड समेत दर्जनों ममालिक का आईसीसी के लिए हिमायत का इरादा। हेग ग्रुप का कहना है अमरीका आलमी गवर्नेंस और कानून के इदारों को तबाह कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, आईसीसी पर अमरीकी पाबंदियां दुनिया भर में मुतासरीन को इंसाफ से महरूम कर देंगी। और जीतो बाजी खेल के आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को चैलेंज दे दिया। ऑफिशियल एंथम जारी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार आवाज़ का जादू जगाया और परफॉर्मेंस से जान डाली। तमाम टीमों की जर्सी पहने फैंस की झलकियां भी वीडियो में शामिल। एंथम में मेज़बान पाकिस्तान का रंग नुमाया।